قدرت والے اللہ سے پیسوں پر اعتماد مت کرو، گھر پر اعتماد مت کرو، اولادوں پر اعتماد مت کرو، دکانوں پر اعتماد مت کرو، حکومتوں پر اعتماد مت کرو، کسی چیز پر اعتماد مت کرو، اعتماد صرف اللہ کی قدرت پر کرو، کرنے والے اللہ ہیں۔ اب یہ بات میں ہاتھ ڈالا تو پیسہ ندارم، پیسہ ندارم، منہ بنا لیا، چھوٹا منہ ہو گیا، اور واپس آنے لگا، بغیر گھوڑے کے آ رہا تھا۔ پوچھنے والوں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی واپس جا رہا ہوں، واپس جا رہا ہوں، پیسہ لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ پیسہ لینے جا رہا ہوں، گھر جاؤں گا، پیسہ نکالوں گا، پیسہ اپنی جیب میں رکھوں گا اور بڑی حفاظت سے رکھوں گا، اور بازار میں پھر آؤں گا، اور پھر گھوڑے لوں گا، پھر گھوڑے، اور سارے کے ساتھ کہہ رہا انشاءاللہ۔ کیا کہہ رہا؟ ارے کیا کہہ رہا ہے؟ کہا انشاءاللہ گھر جا رہا ہوں، انشاءاللہ پیسے لوں گا، انشاءاللہ جیب میں رکھوں گا، انشاءاللہ بازار جاؤں گا، انشاءاللہ گھوڑا خریدوں گا، اور انشاءاللہ گھوڑا لے کے آؤں گا۔ دیکھا آپ نے؟ اللہ ایسے مزہ سکھاتے، ایسے اللہ اس کو کٹگرے میں ڈالتے، ایسے اللہ اس کو جلت کا منہ دکھاتے۔ اللہ کو جانو، اللہ کو مانو، اللہ کو پہچانو، بڑی قدرت والا خدا، ایک منٹ میں ذلیل کر دے اور ایک منٹ میں عزت دے دے، ایک منٹ میں صحت دے دے، ایک منٹ میں بیمار کر دے، ایک منٹ میں بادشاہ بنا دے، اور ایک منٹ میں مزدور بنا دے، اور ایک منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچا دے، اور ایک منٹ میں کہاں سے کہاں شدت میں اتار دے۔ کرنے والا اللہ ہے۔ کون ہے؟ ارے زبان سے کہو اللہ، تاکہ سونے والوں کی آنکھ کھل جائے۔ کرنے والا اللہ ہے، اور دینے والا اللہ ہے، بچانے والا اللہ ہے، اور گھوڑا گھر تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ ہے، اللہ۔ چٹی کے دودھ یاد ہو گیا، اب ہر لفظ کہہ رہا ہے انشاءاللہ۔ کیا کہہ رہا؟ انشاءاللہ۔ اور جب تک انشاءاللہ نہیں کہا، شان کے ساتھ جا رہا تھا، جیب میں پیسہ ہے اور اتنے لاکھ روپیہ ہے، گھوڑا خریدوں گا، سب کو دکھاؤں گا، اس پر چڑھوں گا، مگن ہو کے چڑھوں گا۔ اللہ نے ساری چیزوں پر پانی پھیر دیا۔ اب انشاءاللہ کہتا ہوا جا رہا ہے۔ کیا کہتا ہوا؟ انشاءاللہ۔ اب بازار میں پہنچا تو اللہ نے اس کو گھوڑا دلوا دیا، اللہ نے اس کو گھوڑا دلوا دیا اور گھوڑا لے لیا۔ اب لوگ پوچھ رہے بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے انشاءاللہ گھوڑا خرید کے آ رہا ہوں، انشاءاللہ گھوڑا لے کے گھر جا رہا ہوں، انشاءاللہ گھوڑا پر بیٹھوں گا، انشاءاللہ گھوڑے پہ چڑھ کر مندر تک پہنچوں گا، اور انشاءاللہ یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ زبان بدل گئی۔ کب بدلی؟ جب اللہ نے ٹھوکر ہماری اسکیموں کو فیل کر دیا اللہ نے، چاہت کو فیل کر دیا اللہ نے، تیرے کرتوتوں کو فیل کر دیا اللہ نے، تیری طاقت کو فیل کر دیا اللہ نے، تیرے ارمان کو فیل کر دیا اللہ نے، تیرے پیسوں پر یقین کو فیل کر دیا اللہ نے، تو اللہ یاد آیا۔ کون یاد آیا؟ اگر یہ اللہ کا بندہ پہلے ہی اللہ کو یاد کر لے، کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، اس کو راضی کر کے جاؤں گا، اس پر بھروسہ کر کے جاؤں گا، اس پر اعتماد کر کے جاؤں گا، وہ چاہے گا تو بغیر پیسے کی بھی گھوڑا دے دے گا، اور وہ چاہے گا تو پیسوں کے ساتھ بھی گھوڑا دے دے گا۔ کرنے والا تو اللہ ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ اللہ کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اس اللہ پر یقین بنانے کے لیے، اس اللہ پر یقین مضبوط کرنے کے لیے، اس اللہ کی قدرت پر یقین جمانے کے لیے، اس اللہ پر یقین مضبوط کرنے کے لیے خدا کی قسم اللہ کا راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ۔ اللہ کے راستے کو میرے دوستوں مربوط بناؤ۔ اس کو خیرو خیرو لدو خیرو کا راستہ مسیح، یہ سارے نبیوں کے سردار کا راستہ ہے، اور یہ اللہ کا راستہ ہے۔ کس کا راستہ ہے؟ اللہ عابد نہیں ہے، اللہ داعی ہے۔ کیا دعوت دیتے ہیں؟ اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر، جنت کے گھر۔ تو اللہ داعی ہے، لگا اس لیے داعی کے ساتھ
اللہ کی خصوصی مدد ہے، اللہ کی خصوصی رحمت ہے، اللہ کی تائید غیبی ہے، اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، اور سب کچھ اللہ کریں گے، اور سب کچھ اللہ کرتے ہیں، دائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ دائی کا یقین اللہ پر ہوتا ہے، کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر ہوتا ہے۔ میرے ساتھ اللہ ہے، اللہ کر کے دکھائے، اللہ کر کے دکھائے، جیسا کہ اللہ نے کر کے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو چمکا دیا، فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، دریا میں۔ اب سوچو آپ، دریا ایک ہی ہے، دریا ایک ہی ہے، فرعون اسی دریا میں جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام اس دریا میں جاتے ہیں تو پار ہو جاتے ہیں۔ بولو بھائی، دریا ڈبوتا ہے یا اللہ ڈبوتے؟ اللہ۔ ارے یقین بنا رہے ہو؟ ساری باتیں میں یقین کی کر رہا ہوں، اور اللہ پر یقین جمانے کی محنت کر رہا ہوں، اور اللہ پر یقین بنانے کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ پر یقین بنانے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ اگر اللہ پر یقین نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں آیا، دونوں جہان میں تباہ برباد ہو جاتا۔ اللہ پر یقین جمانے کے لیے، اللہ کی قدرت پر یقین جمانے کے لیے یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں اور سارے واقعات سنا رہا ہوں۔ فرعون ڈنکے کی چوٹ پر کہتا تھا، غرور اور گھمنڈ کے ساتھ کہتا تھا، یہ نہریں جو تم دیکھ رہے ہو یہ میرے محل کے نیچے سے جا رہی ہیں، ان نہروں پر تمہاری نہیں چلے گی، میری چلتی ہے۔ کبھی چلتی ہے؟ میری چلتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہ آئے، بنی اسرائیل کی روایت ہے فرعون نے 70,000 بچوں کو تباہ کر دیا۔ پھر قانون پاس ہوا پارلیامنٹ میں، 1 سال کے بچے چھوڑے جائیں اور 1 سال کے بچے قتل کیے جائیں۔ جو بڑا ہوتا ہے نا دنیا لائن سے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ڈر جاتا ہے، مچھر کے کاٹنے سے ڈرتا ہے۔ کسی کاٹنے سے؟ ہاں، اگر ڈاکٹروں نے اعلان کر دیا آج کی رات میں جو مچھر آئے گا اور جس کو کاٹ لے گا وہ ہمیشہ کے لیے بیمار ہو جائے گا، ڈاکٹروں کی بات ان دنیا کی لوگوں کو اور دنیا کو بڑا کہنے والوں کو اور دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھنے والوں کو اور دنیا پر اعتماد یقین کرنے والوں کو، میرے دوستو، یہ اتنی بڑی بات معلوم ہوتی ہے کہ جا کر کے گھر کے کونے والے کمرے میں اور تمام دروازے بند کر کے میرے دوستو سوتا ہے، کہیں آج مچھر لگا۔ سوچ، اور اللہ والے مچھر سے نہیں ڈرتے، شیر سے نہیں ڈرتے، فوج سے نہیں ڈرتے، ہتھیار سے نہیں ڈرتے، اکثریت سے نہیں ڈرتے، معلومات سے نہیں ڈرتے، خدا کے ختم تنہا اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ آ گیا اور ساری دنیا اس کے دل سے نکل گئی تو جو کرے گا اللہ کرے گا، کون کرے گا؟ ہر چیز کے مقابلے میں اللہ کر کے دیتا ہے۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، میں پالتا ہوں، میں مارتا ہوں، میں جلاتا ہوں، میں جو کرتا ہوں وہ ہوتا ہے، اور میرے کرنے کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جانا تھا موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، کون پیدا نہ ہو؟ ارے بولو، بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے نجومیوں نے یہ بات بتلائی، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس سے فرعون کی حکومت ختم ہوئی۔ اب اس نے طے کر لیا بڑا تو میں ہوں، ملک کا مالک تو میں ہوں، عورتوں مردوں پر مالک تو میں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ان عورت مرد کو ملنے نہیں دیں گے، عورت مرد کو ملنے نہیں دیں گے، بچہ کیسے پیدا ہے؟ سمجھے؟ یہ بے ایمانوں کا یقین ہوتا ہے، کیا یقین؟ بے ایمانوں کا یقین ہوتا ہے، یہ کچے دماغ والوں کا یقین ہوتا ہے، یہ نافرمانوں کا یقین ہوتا ہے۔ ان کے یقین میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، ان کے فرمان میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، خدا کی ایک معمولی طاقت سے ڈھیر ہو جاتے ہیں اور تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ سمجھا؟ ہم فرعون نے ارادہ کر لیا موسیٰ علیہ السلام کو آنے نہیں دیں گے، اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ جس سال بچے چھوڑے جا رہے تھے اور ان کو نہیں مارا جا رہا تھا، اس سال میں اللہ نے
ہارون علیہ السلام کو پیدا کرتے تھے تو حالانکہ اللہ تو قدرت والے تھے، اس سال میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرتے تھے، اللہ کا کیا بگڑ جاتا ہے؟ لیکن اللہ قدرت والے ہیں، کیا ہے؟ اللہ کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کسی سے نہیں ڈرتے، بڑی طاقت والے قدرت والے ہیں۔ اسی موسیٰ علیہ السلام کو اس سال میں پیدا کیا جس سال میں بچے مارے جا رہے تھے، تاکہ فرعون اور اس کا لشکر اور اس کا ملک سمجھے میرے فرعون کی بڑا اللہ کون ہے؟ قدرت والا اللہ، طاقت والا اللہ، وہ بچانے پر آ جائے کوئی دنیا نہیں مار سکتی، وہ مارنے پر آ جائے کوئی دنیا بچا نہیں سکتی، قدرت والا خدا۔ ہارون علیہ السلام کو اس سال پیدا کر دیا جس سال بچے بچائے جا رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کرنے کا ارادہ کیا جس سال بچے مارے جا رہے تھے۔ بچے دیکھو اللہ کے قدرت، بڑے قدرت والے ہیں۔ آج سارا مجمع یقین کر لے، ہم اللہ کی قدرت پر یقین باندھ کے کر جائیں، یقین کر کے کر جائیں، اور موت تک اس یقین کو باقی رکھیں، تب تو یہاں آنا شروع ہو جائے گا، یہاں آنا کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا، یہاں آنا خدا کی رضا کا ذریعہ بن جائے گا، یہاں آنا عمل میں ترقی کا ذریعہ بن جائے گا، اخلاق کے صحیح بننے کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ رسول کی محبت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے سب جاگ جاؤ اور دل کی رگوں کو کھول دو اور اللہ کو اللہ سمجھ کر بات سنو۔ ارے سنو گے انشاءاللہ؟ کیا کہہ رہا تھا بتا دو کرنے دھرنے کی ذات اللہ کی ہے۔ بعض لوگ صحیح سن رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ قبول کرنا ہے۔ بیچ میں اس لیے پوچھتا ہوں، دیکھیں کون کچا ہے کون پکا ہے، کون سنتا ہے کون نہیں سنتا، کون موڑی ہلاتا ہے کون نہیں ہلاتا، سمجھے؟ سب پتا چل جاتا ہے، ایک ہی سوال میں سب پتا چل جاتا ہے۔ اللہ اس مجمع کو قبول فرمائے، آپ کو ہر طرح کی عزت نصیب فرمائے، آپ کو ہر طرح کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آپ کو ہم سب کو ایمان والا بنائے اور جنت الفردوس میں اپنا مقام عطا فرمائے۔ تو دعا سن کے بڑے خوش ہو گئے ہوگے، مولانا نے مفت میں دعا دے دیا، نہیں ابھی دعا کی دعا کا بدلہ آپ سے لیں گے، ابھی دعا کا بدلہ لیں گے، بدلہ دو گے تو چمک جاؤ گے، اور بدلہ نہیں دو گے تو اللہ معاف فرمائے۔ بولو دو گے بدلہ انشاءاللہ، اللہ کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون مار رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام آئے، کون آیا؟ اللہ کا بھیجا ہوا۔ فرعون کے پاس ظاہری نظام اور اللہ کے پاس غیبی نظام تھا، فرشتوں والا نظام۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تسلی دو اور ان سے کہو کہ میں تم سے ایک بچہ پیدا کرنے والا ہوں، اس بچے کے لیے پہلے سے صندوق بنا کے رکھو، بڑا مضبوط صندوق بناؤ، کہیں سے کسی طرف سے ہوا نہ جانے پائے، پانی نہ جانے پائے، بالکل چاروں طرف سے بند کر دو، اور موسیٰ علیہ السلام کے داخلے کے لیے اس کو کھلا رکھو، اور پھر جب وہ پیدا ہو جائیں تو ان کو اسی وقت فوراً اس صندوق میں بند کر دو، اور چاروں طرف سے اس کو باندھ دو، اور اس کو ایسا کر دو کہ ایک قطرہ پانی نہ پہنچنے پائے اور ایک قطرہ ہوا نہ پہنچنے پائے۔ دیکھو اللہ اپنی قدرت سے کیسے بغیر ہوا کے اور بغیر پانی کے کیسے بچاتے ہیں اور سمندر کے اندر بچاتے ہیں۔ ارے اب تو اللہ کو مانو گے؟ اللہ کی قدرت کے کرشمے بیان کر رہا ہوں، اللہ کی طاقت، حقیقی طاقت بتلا رہا ہوں۔ اللہ ہمارے نعوذ باللہ بوڑھے نہیں ہیں، اللہ ہمارے نعوذ باللہ کمزور نہیں ہے، بڑی طاقت والے خدا ہیں۔ ایک سیکنڈ میں خالی کہنے موتو، اس موتو لفظ میں اتنی طاقت ہے، ایک سیکنڈ میں سارے جاندار دنیا کے ایک منٹ میں مر جائیں اور دھڑام دھڑام ان کی لاشیں گر جائیں۔ بڑی طاقت والے خدا ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً صندوق میں بند کر دیا، اور چاروں طرف سے اس کے اندر ایسے مسالے لگائے، پانی اندر بھی گھسنے نہ پائے، ہوا بالکل جانے نہ پائے،
اور ڈال کر فوراً کتنے بڑے کلیجے کے ساتھ اور کتنے بڑے یقین کے ساتھ میرے دوستو دریا میں ڈال دیا. کہاں ڈال دیا؟ ارے وہ لوگ کہاں ڈال دیا؟ دریا میں ڈال دریا میں ڈال دیا. فرعون اس کا محل بھی دریا میں تھا. کہاں تھا؟ اور بڑے شوق سے کہتا تھا اے موسیٰ کیا تم دیکھتے نہیں ہو یہ نہریں ہمارے محل کے نیچے سے جا رہی ہیں؟ اب دیکھا فرعون نے اور اس کی بیوی آسیہ نے ایک صندوق بڑی تیزی کے ساتھ دریا میں بہتا ہوا آ رہا. فرعون نے فوراً حکم دیا اس صندوق کو پکڑا جائے اور میرے پاس لائے جائے. اللہ اس مجمع کو قبول کرے. ہدایت کے نور سے مالا مال فرمائے اور آخرت کی کامیابی سے مالا مال فرمائے. بڑا پیارا مجمع ہے ماشاءاللہ. آنکھ کھول کر سن رہا ہے. اللہ آپ اس سینے کو قبول فرمائے, مغفرت کا ذریعہ بنائے, ہدایت کا ذریعہ بنائے, راہ خدا میں جانے کا ذریعہ بنائے. جو راہ خدا میں جانے کا ذریعہ بنائے میں نے کہا تو چند آدمیوں نے کہا آمین. بقیہ لوگوں نے آمین نہیں کہا کہ قبول کرتے. ارے میاں ڈرو نا, اللہ قبول کر لے گا تو راستہ بھی کھول دے گا. کیا کرے گا؟ ہاں ساری رکاوٹیں دور کر دے گا. اور تمہاری زبان پر کیا ہوگا؟ اللہ کرے گا. کون کرے گا؟ جب تک آدمی نام نہیں لکھواتا تب تک ڈرا رہتا ہے. اور جہاں نام لکھوایا اس سے پوچھو ارے بھائی اب کیا ہوگا؟ کہتا ہے اللہ کرے گا. کون کرے گا؟ پوچھو. نام لکھاتے ہی ایمان میں طاقت آ جاتی ہے. جب بولو رہا ہے خدا میں نکلے گا اور اس کی دعوت دے گا کتنا ایمان ترقی کرے گا اور کتنا اس کے ایمان میں طاقت آئے گی. آپ سوچیں اس سے یاد رکھنا. یہ راستہ انبیاء والا راستہ ہے. یہ راستہ صدیقین والا راستہ ہے. یہ راستہ شہداء والا راستہ ہے. یہ راستہ صالحین والا راستہ ہے. یہ راستہ کامیابی والا راستہ ہے. عزت والا راستہ ہے. ارے میاں سب کو چھوڑو, اللہ کا راستہ ہے. کس کا راستہ ہے؟ ارے بولو کس کا راستہ ہے؟ راستے میں نکلتے ہی بول کا تو فی سبیل اللہ. مولانا صاحب میں تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. تو اللہ اپنے راستے کی لاج رکھتا ہے اور ہمت دیتا ہے, استقامت دیتا ہے, حفاظت دیتا ہے, پڑھائی دیتا ہے, محبوبیت دیتا ہے, ترقی دیتا ہے اور ہر حال میں چمکانے کا فیصلہ کرتا ہے. اس لیے کوئی اللہ کے راستے سے نہیں ڈرے گا. سب دوڑتے ہوئے اور چمکتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. ارے جاؤ گے؟ ارے زور سے کہو انشاءاللہ, تاکہ سونے والوں کی آنکھ کھل جائے. اللہ قبول. کیا کہہ رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام دریا کے دریا بہتا 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 اور میاں بیوی دونوں دیکھ رہے ہیں. دیکھو یہ جو ہے صندوق کدھر جاتا ہے. جاتے جاتے ایک دم سے فرعون کے سامنے رک گیا. فرعون کے سامنے رک گیا, آگے بڑھنے کے نام نہیں لے رہا. کس نے روکا؟ اللہ نے. آج فرعون کی طاقت کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے. فرعون کی ربوبیت کو آپ دیکھنا چاہتا ہے. دیکھیں یہ اللہ ہے کہ میں اللہ. یہ بچاتا ہے یا میں بچاتا ہوں. یہ اللہ کی گود میں پہنچاتا ہے کہ یہ خود لاتا ہے. اللہ نے اپنی طاقت کا نظام چلایا ہے, سمجھے. اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں بند کر کے اس بچے کو, ہونہار بچے کو, چھوٹے سے بچے کو, پیدا ہونے والے بچے کو دریا کے اندر ڈال دیا. ان کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھائی کی محبت میں کنارے کنارے جا رہی ہیں. دیکھے میرا بھائی کہاں جاتا ہے, کون اس کو پکڑتا ہے, کون اس کو لاتا ہے, کون اس کی جان مارتا ہے. وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. جہاں تک کہ فرعون نے بہتے ہوئے صندوق کو دیکھا اس کے دل میں کھٹکا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہاں, سب سے ڈرنے لگتے ہیں اور سب کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. عیسیٰ بھی, موسیٰ بھی, اور سب سے بڑا پیسہ بھی.
पैसों को महबूद बना लेते हैं, ओहदों को महबूद बना लेते हैं, कोठी बंगले को महबूद बना लेते हैं और हर चीज को मेरे दोस्त अपना महबूद बना लेते हैं। ऐसे लोग ना कहीं के नहीं होते, तबाही और बर्बादी उनके हक में वक्त हो जाती है। फिर उन्होंने फौरन हुक्म दिया और वो संदूक उसके पास लाया गया और उसको खोला गया। वाह, बड़ा नूरानी बच्चा, बड़ा हसीन बच्चा, बड़ा खूबसूरत बच्चा, बड़ा खेलने वाला बच्चा, बड़ा चंचल बच्चा, बहुत ज्यादा महबूब बच्चा। फिरौन तो देखते ही आशिक हो गया। क्या हो गया? अरे अल्लाह ने मोहब्बत पैदा कर दी उसके दिल में और उसकी बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा कर दिया। फिर उसके दिल में ये वसवसा आया और ये ख्याल आया अचानक, और अचानक किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। खाली देखने के लिए ये ताकतवर है तो मैं ताकतवर, ये रब है कि मैं रब, मैं बचाने वाला हूँ कि ये बचाने वाला है। अल्लाह ने फौरन उसकी मोहब्बत पैदा की और जब खोला गया तो बड़ा हसीन खूबसूरत बच्चा निकला, हंसते हुए, बोलते हुए, खींचते हुए। फिरौन आशिक हो गया। फिरौन इतनी उसका ज़हन बदल गया हो, कहीं वो बच्चा ना हो जिसकी नजूमियों ने खबर दी। नजूमी क्यों उस जमाने में खबर देता था? याद रखना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद शैतान को ऊपर जाना मना हो गया, शैतान को ऊपर जाना रोक दिया गया। आसमान पर फरिश्ते रख गए, जहाँ शैतान जाने की कोशिश करता है फरिश्ते उसको खुद मांगते हैं और वो नीचे जमीन पर लगाम जाता है और उसके मारते ही फरिश्तों के एक आग निकलती है। क्या निकलती है? चमक निकलती है। आप लोग देखते रहते हैं। वो फरिश्तों की मार होती है शैतान पर जो ऊपर जाने से रुकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले शैतान पहले आसमान तक जाता और उसको जाने की ताकत अल्लाह ने दे रखी। और वहां जो कुछ अल्लाह मशवरा करता था या फरिश्तों से कहता था, ये सारी बातें सुन कर आकर यहाँ के नजूमियों को बताता, नजूमियों को बताता था। और नजूमी जो बताते थे वो सच निकलती थी। क्या निकलती थी? सच्ची निकल जाती थी। इसलिए वहाँ के लोगों का और वहाँ के बादशाह का यकीन नजूमियों की बातों पर आ गया। इसलिए हर एक अपने दरबार में अपनी हुकूमत चलाने के लिए, अपनी सल्तनत चलाने के लिए, अपना राज चलाने के लिए एक एक नजूमी रखता है। फिरौन के नजूमियों ने बताया और फिरौन ने उस संदूक को देखते ही उसको बुलाया, ऊपर बुलाया, छप्पर बुलाया और उसका ढक्कन खुलवाया तो देखा बड़ा हंसता खेलता खूबसूरत बच्चा उसके अंदर में। उसके दिल में बात आई, हो ये वही बच्चा मालूम होता है जो हमारी हुकूमत को खत्म करेगा, चलो इसको मार दें। बीवी ने कहा, खबरदार खबरदार, बेवकूफ करवाता, नामर्द, डरने वाला, खबरदार इसको हाथ मत लगाना, मैं इसको पालूंगी। कौन पालेगा? मैं अपना बच्चा बना। तेरी कोई बच्चा नहीं है, हो सकता है यही तेरी हुकूमत चलाने में काम आ जाए और यही तुम्हारा मौसम बन के खड़ा हो जाए, यही तुम्हारा मददगार बन के खड़ा हो जाए। खबरदार अगर इसको हाथ लगाना। ये जितने बड़े हैं ना सब अपनी बीवियों से डरते हैं। याद है, अक्सर मालदार जिनके अंदर दीन नहीं वो उसकी घुटकी में आ जाते हैं और जो वो कहती है फौरन मानते। हाँ हाँ, अरे बीवी खुश हो जाओ, मैं तेरी बात मानता हूँ, तेरे कहे बच्चा जो कहेगा पूरा करूंगी। काहे तो नाराज हो रही? तुम्हारी मलका विक्टोरिया है, तू हमारी घर की रानी है, तू हमारी महबूब तरीन चीज है, भला तुझसे इतना खुश होकर मैं कहाँ जाऊंगा? ये मालदारों के ज़माने पर होता है यार, अक्सर वो बीवी के गुलाम होते हैं। फिरौन भी उन्हीं में से था, फिरौन भी बीवी का गुलाम था। एक घुटकी में होश आ गया उसको और कहने लगा कोई बात नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब दूध पिलाने वाले आ रहे हैं। अल्लाह ने वापस करने का वादा किया था मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी से
ماں سے اللہ نے وعدہ کیا تھا ایسا ایسا کرنا اور سمندر میں ڈال دینا، میں تیرے بچے کو تیری گود میں واپس کروں گا، تیری گود میں۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اللہ جو کہتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ فرعون ڈر گیا، بچہ دیکھ کر ڈر گیا۔ اب یہ ہوا دودھ پلانے والیاں بلائی جائیں اور بچے کی جان بچائی جائے۔ اگر دودھ پلانے والیاں نہیں آئیں اور یہ ان کا دودھ نہیں پیا، یہ بچہ مر جائے۔ اور دودھ پلانے والیاں پیسوں کی لالچ میں، کس کی لالچ میں؟ پیسوں کی لالچ میں۔ فرعون ہے، بادشاہ ہے، اپنی شان کے مطابق عزت دے گا، اپنی شان کے مطابق بدلہ دے گا، سب پہنچ گئے پلا لڑی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی اس اپنے بھائی کو دیکھتے دیکھتے کہاں جا رہا ہے، کون پکڑ رہا ہے، کس کے دربار میں جا رہا ہے، سب تماشا دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ فرعون کے پاس پہنچی۔ وہاں ساری عورتیں جمع تھیں، ہر ایک سے کہا گیا جس کا دودھ پی لے وہ اپنے گھر لے جائے، یا ہم اس کے لیے ایک محل بنا دیتے ہیں، اپنے بغل میں بنا دیتے ہیں، وہ اس محل میں رہے گی اور میرے بچے کو دودھ پلائے گی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں اللہ نے تالا لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ کسی کا دودھ نہیں پیے گا، جس کا میں کہوں گا اس کا پیے گا۔ ساری عورتیں آ رہی ہیں انعام کی لالچ میں، مال کی لالچ میں، ہر ایک چاہتی تھی میرا دودھ پی لے، میرے سینے سے لگ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے منہ پر اللہ نے تالا لگا دیا، نہیں کسی کا دودھ نہیں پینا ہے، اپنی ماں کا دودھ پینا ہے۔ کس کا؟ اب دودھ نہیں پی رہے، فرعون پریشان ہو رہا ہے، پسینہ کو پسینہ ہو رہا ہے۔ آج تو بڑی بے عزتی کی بات ہے، میں خدا کہہ رہا تھا اور ایک بچے کو ایک بات کہہ رہا ہوں، ہائے آج میری خدائی خطرے میں پڑ جائے گی، اور میری خدائی مٹیا میل ہو جائے گی، میری خدائی ختم ہو جائے گی، کیا انتظام؟ جب دیکھا کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو کہ بھائی کو دیکھتے دیکھتے گئی تھی، بہن بھائی میں بڑی محبت ہوئی۔ آج بیوی ملنے کے بعد شوہر بہن کی قدر نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے اور لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اور اس کی بیوی اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ اگر پہلے ہی دن سے بہن کا کہنا مان لیتا، بہن تو بڑی محبت کرتی ہے، بھائیوں کو بچوں کا اور زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پورے گھر میں سکون رہتا ہے اور چین رہتا ہے اور عافیت رہتی ہے، اور بچہ پلتا ہے، پھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ دیکھا بھائی کسی کا دودھ نہیں پیا، فرعون پریشان ہے، کوئی مل جاتا دودھ پینے لگتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرمایا، او فرعون جی کہو کیا کہتی ہے؟ اگر تم کہو تو میں اپنی ماں کو بلا کے لاتی ہوں، وہ ایسی ماں ہے ہر ایک بچے کا دودھ پلا دی، بڑی حکمت والی ہے، بڑی سمجھ بوجھ ہے، بڑی اللہ نے اس کو طاقت دیا ہے، بڑی بردباری دیا ہے، بڑی رحم والی عورت ہے۔ اگر تم کہو تو میں بلا کے لاتی ہوں، وہ تیرے بچے کو دودھ پلائے گی۔ فرعون نے کہا جلدی کرو، ارے جلدی کرو، کہاں تھی تم، جلدی سے بلا کے لاؤ۔ چاہتا تھا بچے کی جان پڑے، جان بچے میری خدائی کو۔ فوراً بہن نے اپنی ماں کو بلایا، اماں بھیا، اماں بھیا، ارے اماں چلو جلدی سے، بھیا کی جان خطرے میں ہے، جلدی چلو جلدی چلو۔ ماں دوڑی بھاگی ہوئی آئی، فرعون کے گھر میں داخل ہوئی، فرعون کا بچہ دیکھا، فوراً اس نے گود میں لیا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی چھاتی میں لگ گئی اور دودھ پینے لگے۔ اللہ نے جان بخش دی اور تندرستی عطا فرمائی دی۔ فرعون نے کہا ان کی ماں سے، تم اگر کہو تو اپنی بغل میں تمہارا محل بنا دیں، تم ہمارے بچے کو یہی دودھ پلایا کرو، اسے اپنے گھر لے کے مت جاؤ۔ کہنے لگی نہیں، میں تیرے یہاں دور رہ کر دودھ نہیں پلاؤں گا،
میں تو اپنے گھر لے جا کر اس کو دودھ پلاؤں. فرعون راضی ہو گیا. چنانچہ وہ لے کر اپنے گھر چلی گئی. اللہ نے واپس کر دیا. اللہ نے کہا تھا تم اس بچے کو سمندر میں ڈال دینا, پہلے سے تیار رکھنا صندوق, میں تمہاری بچے کی حفاظت کروں گا اور تیری گود میں پہنچاؤں گا. اللہ وعدے کا پکا ہے, اللہ وعدے کا سچا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں, اور اس سے بڑھ کر کوئی کام پورا کرنے والا نہیں. اس اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. اور موسیٰ علیہ السلام کا بچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں چلے گئے, اور انہوں نے پالا, اور پال نے بڑا خرچہ کیا, ان کی تربیت کیا, جہاں تک کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا, نبوت کا تاج پہنایا, اور فرعون کو ذلیل کیا, اور فرعون کو دریا میں ڈبویا, اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے دریا سے باہر لگایا. یہ سب کس نے کیا بھائی؟ اللہ نے. بے شک. نعمت کھانے والے مرد اور عورتوں کو, شہنشاہوں بادشاہوں کو, سب کو بتلانے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس بھیجا اور اپنے وعدے کو پورا. سمجھے بھائی, کرنے والے کون ہیں؟ اللہ. بچوں کو تم پالتے ہو کہ اللہ پالتے ہیں؟ بچہ تم پیدا کرتے ہو کہ اللہ پیدا کرتے ہیں؟ اللہ پیدا کرتے ہیں اور اللہ ہی پالتے ہیں. اس کا یقین دل کی گہرائی میں اتر جائے. اس کا نام ایمان ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان ہے. اب موسیٰ علیہ السلام میرے دوستوں دودھ پی رہے ہیں, اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں, اور بڑے ہوئے ہیں, ہوشیار ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ اللہ نے نبی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ نبی بنا دیا. بہرحال واقعہ لمبا ہے, میں واقعہ نہیں سناتا. سمجھے؟ آخر میں فرعون نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا. یہی وہ بچہ ہے جو مجھے ختم کرے گا اور میری بادشاہت کو ختم کرے گا. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, چلو ہم نے اس کو ختم کر دیا. بہرحال اللہ نے بچایا. کتنے بچایا؟ ارے بولو کس نے بچایا؟ اللہ نے. بچانے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ حفاظت والا کون ہے؟ مرض دور کرنے والا کون ہے؟ مرض کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ شریف کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس اللہ کی بڑائی کا یقین, اس اللہ کی صفات کا یقین, اس اللہ کی قدرت کا یقین, اس اللہ کے خزانے کا یقین, اور اس اللہ کی وحدانیت کا یقین, اس اللہ کی کرنے کا یقین, اس اللہ کی فائقیت کا یقین, اس اللہ کی قدرت کا یقین ہر ایک مسلمان کو اپنے دل میں پیدا کرنا, یہ نمبر 1 فریضہ ہے. کون سا فریضہ ہے؟ نمبر 1 فریضہ ہے. اللہ کی وحدانیت کا یقین کرو, اللہ کی قدرت کا یقین کرو. کرنے والے اللہ ہیں, دینے والے اللہ ہیں, بچانے والے اللہ ہیں, کھلانے والے اللہ ہیں, مارنے والے اللہ ہیں. خدا کے ہاتھ میں کامیابی ناکامی ہے, خدا کے ہاتھ میں عزت اور رسوائی ہے, خدا کے ہاتھ میں عزت اور کامیابی ہے. اس کے علاوہ جو کہیں سوچے گا وہ ناکامیاب ہو جائے گا اور تباہ برباد ہو جائے گا. اللہ پر اعتماد کرو بھائی. ارے اللہ پر اعتماد کرو گے, اللہ کی بڑائی کا یقین کرو گے. آج رات کو اللہ سے مانگ لو, اے اللہ تک میرا یقین غلط تھا, جو سامانوں پر چلا گیا تھا, ملک اور مال پر چلا گیا تھا, بادشاہ مدار پر چلا گیا تھا. اے اللہ آج میں نے سمجھ لیا بڑائی والا تو ہے, خدائی والا تو ہے, سب سے اچھا تو ہے, سب سے نرالا تو ہے, سب سے زیادہ طاقت والا تو ہے, سب سے زیادہ حسین جمیل خوبصورت تو ہے, سب سے زیادہ کرنے والا تو ہے. اے اللہ اس کو اللہ مانتے ہیں, اس کو خدا مانتے ہیں, تیرے سامنے سر جھکاتے ہیں, تیری بات مانتے ہیں. کہ اللہ اس پر اپنے جمع دے. آمین. خدائی کا یقین دل کو پار. آمین. یہ اللہ سے مانگنے کی چیز اور یہی چیز سیکھنے کے لیے اور یہی چیز اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے رائے خدا پہچانا جاتا ہے. یہ ہر آدمی اللہ پر اعتماد کر لے, اللہ پر یقین کر لے, اللہ پر بھروسہ کر لے, اللہ کے ہونے پر, اللہ کی قائلیت پر, اللہ کی قدرت پر. میرے دوستو